بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایپیسوڈ نمبر ہے 21 اور ویلاگ نمبر 439 اور پیج ہے 475، دوسرا مرلہ نئی تبدیلی۔ ناظرین مین ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے صلح حدیبیہ کا، جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ ذی-القعدہ سنہ 6 ہجری یہ چل رہا ہے، اس کا آخری حصہ ہے نئی تبدیلی، یعنی دوسرا مرلہ اس کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنا پر ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ تک پہنچانے کی ہم جسارت کرتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ، اس نیت سے کہ نبی کا پیغام خود بھی سنیں اور دنیا تک پہنچائیں۔ بہترین مومن کی، بہترین مسلمان کی یہی پہچان ہے۔ اگر ملک کے ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ بادشاہی۔ کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ گردوں نور داغ مشت خاکستر میں تھا، موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پرواہ نہیں، شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فروا نہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ دوسرا مرلہ نئی تبدیلی یہ ہیڈنگ ہے۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، چونکہ اسلام کی عداوت اور دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہٹھ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو اور شور و شرکا کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو اپنا دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اس دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا
اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں، لہٰذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی دو قسمیں کر دی جائیں۔ نمبر ون، تبدیلی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط۔ نمبر ٹو، جنگی سرگرمیاں۔ پھر بے جا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں، کیونکہ طبی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامے اور اضطراب برداشت کیے تھے۔ ناظرین، ہمارا یہ ولاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے، نیا سبجیکٹ ہے بادشاہوں اور امراؤں کے نام خطوط، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یعنی نیا چیپٹر ہمارا جو ہے وہ یہ ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نئے ولاگ کی صورت میں۔ یہ ہمارا ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ یہ وہ در ہے جس در پر خیرات آ کر گدا تو گدا انبیاء مانگتے ہیں، یہاں ملتی ہے دین و دنیا کی راحت، اسی در پہ شاہ گدا مانگتے ہیں، مدینے میں اے نور بلوائے آقا، دعا ہم یہ شام و صبح مانگتے ہیں، دعا ہم یہ صبح و شام مانگتے ہیں، محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں۔